حاضرین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کا پڑھنا ایک عظیم مقصد یاد دلانے کے لیے تھا، اور وہ مقصد یہ ہے، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان تمام انبیاء کی امت پر بہترین زندگی گزارنے کی ذمہ داری تو تھی، مگر دوسروں کے بارے میں سوچنے کی یا دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی ذمہ داری نہیں تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ جو نبی ان کے لیے بھیجے گئے ہیں ان کی بات سنیں، مانیں، ان پر زندگی گزاریں۔ بعد میں اگر پھر سے گمراہی یا پھر سے جہالت عام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سے نبی مبعوث فرمائے، مگر آخری نبی کی امت کو، یعنی مجھے اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ جب نبی نہیں آنے والے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اب لوگ بگڑیں گے ہی نہیں، سدھرے ہی رہیں گے، سیدھے ہی رہیں گے، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ تو بگڑیں گے مگر انہیں سدھارنے کے لیے اب نبی نہیں آئیں گے بلکہ یہ کام کوئی اور کریں گے۔ تو دونوں میں سے کون سی بات لگتی ہے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ بگڑیں گے ہی نہیں قیامت تک، یہ صحیح ہے؟ یا لوگ تو بگڑیں گے مگر انہیں سدھارنے کے لیے نبی نہیں آئیں گے بلکہ کوئی اور سدھاریں گے؟ کون سی بات صحیح ہے؟ بعد والی، دوسری والی۔ اب سوال یہ ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو کون سدھارے گا؟ کون سدھارے گا؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنے کی ذمہ داری امت محمدیہ کو، ٹھیک ہے؟ اب پریشانی یہ ہے کہ جن کے ذمے بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنا تھا انہیں خود سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اب انہیں سدھارنے کے لیے کون آئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کے ذمے دوسروں کو سدھارنا تھا وہ خود سدھرنے کے قابل ہیں، ان کو ہی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کچھ باتیں آج محسوس کرانا چاہتا تھا، اگر ذہن میں کچھ باتیں گھر کر جائیں، بیٹھ جائیں تو شاید ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ جان لیں کہ قرآن مجید میں صرف ایک امت ہم اور آپ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جنہیں دوسروں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آسان لفظوں میں کہیں تو ہمیں ہمارے لیے جینے کا حق ہے ہی نہیں آئی بات سمجھ؟ امت محمدیہ اپنے لیے نہیں جیے گی، یہ ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اپنے لیے نہیں جینے کا مطلب ہوتا ہے قربانیاں دینا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ قربانیاں دینا، اور قربانیاں بغیر امید کے تو انسان دے نہیں سکتا۔ اگر قربانی میں دوں گا، آپ دیں گے، کوئی دے گا تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا یہ تو چاہیے نا کچھ، کیوں قربانی دے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک آدمی گھر کا سرپرست بن جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گھر کے تمام لوگوں کی زندگی خوشیوں سے گزرے، سب کے جسم میں نئے اور اچھے کپڑے ہوں، رہنے کے لیے گھر بہترین ہو، سب کچھ ہو، مگر وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ ارے میرا کیا ہے، میں تو لے ہی لوں گا، میرے پاس ہیں تو ابھی تو لیے تھے، یہ تو پرانا بھی نہیں ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب تک یہ ذمہ داری نہیں آتی ہے تب تک سب سے پہلے وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ کوئی پہنے یا نہیں پہنے مجھے چاہیے، کسی کا ہو یا نہ ہو میں نہیں ماننے والا۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ سوچ کا فرق۔ جب دوسروں کے لیے جینے لگے تو اپنے تن میں کیا ہے دکھائی نہیں دے رہا، پیر میں کیا ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے، سر میں کیا ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جب اپنے لیے جی رہے تھے تو کس کے تن میں کیا ہے یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف یہ دکھائی دے رہا تھا کہ میرے تن میں کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے جیو، یعنی یہ دیکھو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا نہیں کرنا ہے، آپ نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، یہ آپ کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے، یہ تو اختیار ہی اللہ نے نہیں دیا ہے۔ مگر اس قربانی کے بدلے جو اعلان ہے، پتہ نہیں وہ اعلان کتنوں کو خوش کرنے والا ہے، وہ اعلان ہے خیر امت کا۔ وہ اعلان کس بات کا ہے؟ خیر امت کا۔ دنیا میں جتنے نبی اللہ نے بھیجے ان تمام نبیوں پر ایمان لانے والوں سے آپ بہتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کو اپنے لیے جینے کا حق اور اختیار تھا۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں جیو گے، آپ دوسروں کے لیے جیو گے، اور جب آپ دوسروں کے لیے جیو گے تو ہم تمام امتوں میں آپ کو ٹاپ مانیں گے، خیر مانیں گے، سب سے بہترین مانیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے بہترین امت اپنے لیے زندگی نہیں گزار سکتی، انہیں یہ نہیں دیکھنے کا حق ہے کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ اب بڑا سمپل سا فارمولا کیا بنا کہ اگر میں کسی معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں، وہ کرنے سے پہلے مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ میرے ایسا کرنے پر معاشرے پر کیا اثر پڑے گا، اچھا یا برا۔ اگر اچھا اثر پڑے گا تو میں مشن پر ہوں، جس کام کے لیے رب تعالیٰ نے مجھے برپا کیا تھا میں اس کام پر ہوں، یعنی میں دوسروں کے لیے اچھائیاں لا رہا ہوں تو میں مشن پر ہوں۔ لیکن جو میں کر رہا ہوں اس سے دنیا اگر برائیاں سیکھ رہی ہیں، خرافات سیکھ رہی ہیں، یا دنیا برائیوں کو کم سے کم جسٹیفائی کر پا رہی ہے کہ میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا، یہ بھی تو کر رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا دنیا کر رہی ہے، میں نے کر لیا تو کیا برا کر لیا، یہ دنیا کر رہی ہے، اس میں میں اور آپ بھی تو شامل ہیں۔ جب کوئی دنیا کو دلیل بناتا ہے تو دنیا سے مراد کیا؟ یہ پیڑ پودے ہوتے ہیں، در و دیوار ہوتے ہیں، ہم اور آپ ہوتے ہیں نا، ہم اور آپ ہوتے تو ایک ہیں، لیکن کئی لوگ مل مل کر جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے دلیل بن جاتے ہیں۔ صاف لفظوں میں سنیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے دوسروں کے لیے برپا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اب یہاں پر دوسروں کے لیے نکالا گیا، نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، کیسے؟ صرف زبان سے کہہ کر نہیں، آپ نیکیاں کرتے ہو، لوگ آپ سے نیکیاں سیکھتے ہیں، آپ نیکیوں کی باتیں کرتے ہو، لوگ آپ سے نیکیاں سیکھتے ہیں، آپ نیکیوں کا درس دیتے ہو، لوگ آپ سے نیکیاں سیکھتے ہیں، آپ برائیوں سے بچتے ہو، لوگ برائیاں نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ دوسروں کے لیے جینے کا اور اپنے لیے جینے کا کتنا بڑا فرق پڑتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شہر کو ایک بار ذہن میں لائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مدینہ شہر ہے اور سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، وہاں کوئی کفر اور شرک نہیں ہے، ایسا میں آپ کو محسوس کرا رہا ہوں، محسوس کریں۔ اب اس معاشرے میں ایک 25 سال کا نوجوان کلین شیپ مدینہ کی گلیوں میں باہر نکلنا چاہتا ہے، نکلا نہیں ہے، تو یہ بتائیے کہ اس کو ایسا کرنے کا سوچ کر ڈر لگے گا، گھبراہٹ محسوس ہوگی یا نہیں محسوس ہوگی؟ کیوں محسوس ہوگی؟ بھئی وہ کلین شیپ مدینہ کی گلیوں میں نکلنا چاہتا ہے رسول اللہ کے زمانے میں، مگر ہے مسلمان، تو اب اسے ڈر لگے گا، گھبراہٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کس بات کی ہوگی؟ کہ بھئی 25 سال کا کوئی نوجوان کلین شیپ مدینہ میں ہے ہی نہیں، میں خود کو جسٹیفائی کیسے کروں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ میری مرضی تھی، ہاں میں یہ کہوں گا کہ مجھے یہ اچھا لگا، مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے، میری مرضی اس لیے میں ایسا کرنے جا رہا ہوں، کیسے کر لیں؟ اچھا آپ کی مرضی، یہ پورا معاشرہ، اس وقت یہ کہا جاتا نا دنیا نہیں کر رہی ہے تو نے کیسے کر لی، یہی کہا جاتا نا۔ اب دیکھیں جب پورا معاشرہ خیر پر قائم ہے تو اس معاشرے میں کسی کو شر کی ہمت نہیں ہوتی، اور ٹھیک اس کو پلٹ کر اس معاشرے میں آ جائیے، آج اس معاشرے میں کوئی 25 سال کا نوجوان اگر باشرع ہو کر معاشرے میں نکلنا چاہتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے، لوگ کہیں گے بزرگ ہو گیا، بڈھا ہو گیا، ابھی چاچا جی بن گئے، تاؤ جی بن گئے، کوئی تو دادا جی بھی کہہ دیں۔ اب یہ بتائیے کہ کیا اس معاشرے نے دوسروں کے لیے جینے کا ہنر کھو نہیں دیا؟
اب یہ معاشرہ اچھائیوں سے ڈرنے لگا ہے اور برائیوں. اگر کوئی برائی نہ کرے تب ڈر لگ رہا ہے, اچھائیاں کرے تب ڈر لگ رہا ہے, اور برائیاں کرنے والوں کو تو قطعاً ڈر نہیں لگتا. یقین مانیں مساجد کے دائیں بائیں کسی گھر میں شادی ہو, 10-15 دن تو مسجد کے ذمہ داران کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, بھائی نماز کے ٹائم پہ بند کر لینا. مسلمان گھرانوں کو یہ گزارش کرنی پڑتی ہے, یہ جو تمہارے شیطانی کاروبار ہے نا, بس نماز کے ٹائم پر ذرا نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اب آپ بتائیے کہ دوسروں کے لیے جینے کا, آپ ایک بار کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سب کرنے والے پتہ نہیں کون ہیں نہیں ہیں, مگر ہوتے ہوئے ہم تو دن رات دیکھ رہے ہیں, ہماری گلیوں میں, ہمارے محلوں میں, باہر جاتے ہیں, یہاں وہاں جہاں شادیاں ہیں وہاں شور ہنگامہ مچا ہوا ہے. کیا وہ دوسروں کے لیے جی رہے ہیں؟ کم سے کم قانونی طور پر لاجیکلی انسانیت کے ناطے اتنا سوچ لیتے کہ 11, 12, 1, 2 بجے رات کو ہم اتنے ڈیزیبل ساؤنڈ میں جو یہ ہنگامے مچا رہے ہیں, آس پاس کوئی دل کا مریض بھی ہو سکتا ہے, کوئی 60-70 سال کا آدمی بھی ہو سکتا ہے, کسی کی دھڑکنیں تیز ہو سکتی ہیں, کسی کا کیا ہو سکتا ہے, کسی کہاں ہے دوسروں کے لیے جینے کا سلیقہ. جبکہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے لیے جی نہیں سکتے. اگر آپ تیز آواز میں بولو گے بھی تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کی تیز آواز کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہی ہے. دوسروں کے لیے جینے کو سکھایا گیا تھا نا, ہم تو دوسروں کے لیے جینا بھول گئے. آپ کچھ بھی کر لیں بہترین سے بہترین, مگر یہ خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کا بہتر کسی کے لیے کمتر نہ بن جائے, آپ کا بہتر کسی کے لیے بدتر نہیں بن جائے, آپ کا اچھا کسی کے لیے برا نہیں بن جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آپ اپنے لیے جینے کو پیدا نہیں ہوئے ہیں, 1-2 حدیثیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی 2 حدیث اس کے لیے آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے والی تھی, ابھی آپ نبی نہیں ہوئے تھے, فطری طور پر نیچرلی آپ کو بھیڑ بھاڑ پسند نہیں آنے لگی. آپ مکہ سے تھوڑی دوری پر جاتے, غار حرا میں کافی دیر بیٹھے رہتے اور سوچتے رہتے, دھیان لگائے رہتے, سوچتے رہتے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے معاملہ جو مسنگ ہے, میری زندگی میں نہیں حاصل ہو پا رہی وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے, اسے صحیح بخاری میں تحنث کہا گیا, سوچتے رہے. ہوا ایک دن جبریل امین آئے اور پہلی وحی کا واقعہ پیش آ گیا. سورہ الگ کی 5 آیتیں شروع کی, نازل ہو گئی, اقرا بسم ربک الذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہونے کے بعد گھر جاتے ہیں, اپنی بیوی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے یہ شیئر کرتے ہیں کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے, ایسی چیز ہوئی جو کبھی ہوئی نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی دیتے ہوئے جو کہتی ہیں, میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, بالکل نہیں, اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. بات سمجھ رہے؟ ہرگز نہیں. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں ہونے دے گا. اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین کیوں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا؟ ان کے جملے سنیے. وہ کہتی ہیں انک لتصل الرحم, تو آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل, بوجھ والوں کا بوجھ ڈھو دیتے ہیں. وتکسب المعدوم, کما کے لاتے ہیں اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دیے دیتے ہیں. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ وتقری الضیف, کوئی مہمان آ جائے تو آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. یہاں رک کر ایک بات میں بتا دوں, اس زمانے میں مہمان کا کانسیپٹ کیا ہوتا تھا. ہمارے دور میں, ہمارے زمانے میں جو رشتہ دار ہمارے گھروں میں آتے ہیں نا, ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہمان. یاد رہے اس زمانے میں یا شرعی اعتبار سے رشتہ دار مہمان نہیں کہلاتے. رشتہ دار کا ہر جگہ کوٹا اور کھانا الگ ہے. مہمان اس زمانے میں کون ہوتے تھے پتہ ہے؟ جیسے کسی شخص کو یہاں سے کسی کام کے لیے دوسرے شہر جانا ہے, اب وہ گھر سے تو نکل گئے, کئی دنوں میں منزل پر پہنچیں گے, گھر سے کھانا پینا لے کر نکلیں, کیا ہی لے کر نکلیں گے, کتنے دنوں کا لے کر نکلیں گے. اب اجنبی جگہ پر پہنچے, کوئی ہوٹل ہے کہ پیسہ دیں اور خرید کے کھا لیں؟ ہے ہوٹل اس زمانے میں؟ نہیں. کوئی لاج رکنے کے لیے ایسا کوئی انتظام جہاں وہ ضرورتیں پوری کر سکیں؟ نہیں.
تو وہ انجان آدمی جو راہگیر ہوتا تھا، جو مسافر ہوتا تھا، باقاعدہ وہ انجان جگہوں پر جا کر کہتا تھا کہ میں مسافر ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، آپ لوگ میرا خیال رکھیں۔ تو باقاعدہ ہر معاشرے میں یہ چلن تھا کہ انجان لوگوں کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کو مہمان کہا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ ہمارے بہن بہنوں ہی آ گئے تو وہ مہمان ہو گئے، جی نہیں، وہ تو خون ہے ہمارے، وہ کیوں مہمان ہوں گے؟ ان کا تو حق ہے قرابت کے اعتبار سے۔ ماں باپ آ گئے تو گھر میں مہمان ہاں، اور کوئی بھی قرابت دار رشتہ دار یہ مہمان نہیں ہے، ان کو مہمان کہہ کر مہمان والی بات۔ جو مسافر آ جاتے ہیں، آج بھی جو راہگیر آ جاتے ہیں، جو چلتے پھرتے آ جاتے ہیں، جن کا کچھ نہیں ہے، ان کی کچھ بھی ضیافت آپ کریں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، مہمان نوازی۔ میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں، ایک کام دیتا ہوں۔ شریعت میں مہمان نوازی کے جتنے قصے بتائے گئے ہیں مہمان نوازی کے نام پر، وہ سارے واقعات پڑھیے اور دیکھیے کیا ان میں سے کوئی رشتہ دار تھے؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر آئے گا، یا کوئی بھی مہمان نوازی جو شریعت میں بتائی گئی ہے، ان میں جو مہمان آئے ہوئے تھے کیا ان میں سے کوئی مہمان کون تھے؟ رشتہ دار تھے؟ آپ پائیں گے نہیں تھے۔ رشتہ داروں کے آنے کو مہمان کا آنا کہتے ہی نہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، 3 دن ہو گئے، حدیث میں تو مہمانی کتنے دن کی ہے؟ ارے بھائی وہ اجنبی لوگوں کے لیے ہے، یہ تو آئیں گے 15 دن آئیں گے، 30 دن آئیں گے، مہینوں آئیں گے، 6 مہینہ آئیں گے، یہ قرابت دار ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 3 دن والی حدیثیں رشتہ داروں پر لاگو نہ کریں، قرابت کا حق ہے، یہ مہمان والی بات تو سوچیں ہی نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ تو مہمانوں کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی جو آپ کا کوئی نہیں لگتا، جس کو آپ جانتے ہی نہیں، راہگیروں کے لیے بھی آپ جان دے دیتے، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِبِ الْحَقِّ، کوئی بھی اچھا کام کہیں بھی ہو رہا ہو آپ مدد کرنے لگتے ہیں، آپ تعاون کرنے لگتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع ہونے دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یقین جانے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے کتنی بار سنی ہوں گی، مگر میں ایک اگلی چیز سنانے جا رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے کم ہی لوگوں نے سنی ہوگی۔ اتفاق سے وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث۔ ابھی جو میں نے آپ کو پہنچائی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کہی تھی، صحیح بخاری میں شروعات میں ہی ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں شروعات ہی اس چیپٹر سے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اب اگلی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا، مکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے بالکل اچھے نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے شرفاء میں سے تھے، رؤساء میں سے تھے، عام آدمی نہیں تھے، بڑا اثر و رسوخ تھا ان کا، مگر ان کے لیے بھی مکہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ آئے دن ان پر یہ الزام لگتا تھا کہ تم قرآن پڑھتے ہو، ہماری بیویاں اور ہمارے بچے تمہارے قرآن سے متاثر ہو کر بگڑ رہی ہیں، بد دین ہو رہی ہیں، لہذا تم قرآن نہیں پڑھو گے، تمہاری آواز سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ ایک دن ہوا یہ کہ وہ دل برداشت تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مکہ سے نکل پڑے یہ سوچ کر کہ میں یہ شہر چھوڑ رہوں گا ہی نہیں، میں رہوں گا ہی نہیں، نکل پڑے۔ ایک طرف جدھر نگاہ آئے نکل گئے۔ میں بار بار جتلا رہا ہوں، یہ کوئی واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ صحیح بخاری میں باقاعدہ موجود ہے۔ برق غماد نام کی ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں کا ایک تاجر جس کا مکہ سے تجارتی تعلق تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے، لہذا ان سے بھی ٹرمز تھے، بات چیت تھی، ملاقات تھی۔ ابن الدغنہ نام تھا اس کا، ابن الدغنہ۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ تو ابو بکر لگ رہے، کہاں جا رہے ہیں، وہ ملے۔ فقال این ترید یا ابا بکر، یاد رہے ابن الدغنہ ایک طرف سے تاجر تھا، دوسری طرف برق الغماد اپنے علاقے کا سردار تھا، اپنے علاقے میں سب سے زیادہ اثر اسی کا تھا۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا اريد ان اسیح فی الارض فاعبد ربی، میں اب چاہ رہا ہوں کہ زمین پہ گھومتا رہوں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں۔ وہاں اب عبادت میرے لیے پاسبل نہیں رہا، کہیں نہیں رہوں گا، میں زمین میں سیاحت کرتا رہوں گا اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں۔ فقال ابو بکر، یہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میری مرضی نہیں ہے، اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے۔ قال ابن الدغنہ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو نہ ہی شہر سے نکلنا چاہیے نہ کسی کو نکالنا چاہیے، بس یہ سنانا چاہتا تھا۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ جیسے لوگ شہر سے نکل جائیں گے، شہر کو اچھائیاں کون سکھائے گا؟ اور آپ جیسے لوگوں کو اگر لوگ شہر سے نکال دیں گے تو شہر والوں کی کیا عزت باقی رہ جائے گی؟ آپ جیسے لوگوں کو شہر سے نکالا جاتا ہے، یاد رہے یہ شخص صرف تاجر اپنے علاقے کا سردار تھا، مسلمان نہیں تھا، یہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یہ کہتا ہے ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے لوگوں کو نہ نکلنا چاہیے اور نہ آپ جیسے لوگوں کو نکالا جانا چاہیے۔ کیا کہا انہوں نے پتہ ہے اس کے بعد سنیے، فَإِنَّكَ تَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، آپ کماتے ہیں اور جن کے پاس کچھ نہیں ان کو دے دیتے، وَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ رشتوں کے ساتھ صلہ کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، بوجھ والوں کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اچھے کاموں میں تعاون کرتے ہیں۔ محسوس کیا کچھ آپ نے؟ یہ صفات تھوڑی دیر پہلے الگ زبان سے کن کے لیے بیان ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لفظ بلفظ سیم ہے۔ ادھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسی خطرہ محسوس کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے یقین سے کہا کہ آپ کے اندر تو یہ کوالٹیز ہیں، آپ کو اللہ کیسے ظاہر کر دے گا۔ ادھر ابن الدغنہ نے ابو بکر کو شہر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا تو انہیں روک کر کہا کہ آپ جیسے لوگ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کسی نے نکال دیا آپ کو؟ ارے آپ کے اندر تو یہ کوالٹیز ہیں، کوئی آپ کو کیسے شہر سے نکال سکتا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب محسوس کریں، میں نے تو 2 مثالیں تلاش کی، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا ہر جانثار صحابی اپنے اندر یہ صفات لیے گھومتے تھے، انہیں یہ تھا ہی نہیں کہ اپنے لیے جی، ارے وہ تو جس طرح جیسے ممکن ہوتا تھا وہ دوسروں کے لیے جیتے تھے۔ اور یہ گواہیاں کبھی انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کی، کبھی انہوں نے خود نہیں کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہ تو دوسرے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بارے میں جو تعلیمات دی ہیں کہ ہمیں دوسروں کے لیے کیا سوچنا چاہیے اور دوسروں کو برائیوں سے روکنے کے بارے میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، وہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ بھئی دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاؤ، فائدہ مند بن جاؤ۔ میں محسوس کرانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرماتے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو تعلیم کے لیے کافی تھا نا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ آپ بتائیں کہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہونے کو ایمان کے ساتھ جوڑ دینا کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ کہ اگر آپ خود کے لیے جیتے ہو، خود غرض ہو، سیلفش ہو، اپنا جھنڈا ہمیشہ اوپر رکھتے ہو، تو پھر آپ کو کامل مومن کہلانے کا حق نہیں ہے۔ آپ جب تک دوسروں کے لیے اچھی چیز پسند نہ کرو آپ کامل مومن نہیں ہو۔ آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے بارے میں خیال رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا، من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی، جو انسان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا۔ سوچا ہے کبھی آپ نے ہم دوسروں کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائیں؟ ہم تو بھائی دوسروں کی ضرورتیں بڑھانے میں لگے ہوئے۔ پسند میں آ رہی ہے کیسے کہا جائے، کس طرح سے کہا جائے؟ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، جو کسی کی ایک پریشانی دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا، اور جو مسلمانوں کے عیب کو چھپا لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب صحابہ کرام کے پاس سب کے پاس ہے نہیں کچھ، تو آپ نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ فقالوا یا نبی اللہ فمن لم یجد، اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق، کچھ نہیں ہے کیا مطلب؟ ہاتھ سے کمائے، محنت کرے، مزدوری کرے، کمائے، خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور دوسروں کے لیے بھی کرے۔ نہیں ہے تو نہیں ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کام کرو، محنت کرو، کماؤ اور دوسروں کے لیے بھی کرو۔ پھر پوچھا کہ اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکے، کمانے کے باوجود نہیں کر پائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا یعین ذا الحاجۃ المحلوف، کسی ضرورت مند کی مدد ہی کر دو۔
کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے اس کا بوجھ اٹھا دو، کوئی کچھ کر رہا ہے اس کا کام کر دو، کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے اس کے ہاتھ بٹا دو، کچھ تو کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر پوچھا گیا اگر یہ بھی نہیں کر سکے کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی باتیں بتا دیا کرو، بری باتوں سے منع کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود کے نقصان سے دوسروں کو بچا کر رکھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بس یہ جملہ میں سب سے تاکید سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، اپنے شر سے دوسروں کو بچا کر رکھو۔ کیا لگتا ہے آپ کو یہ سڑکوں پر زبردست آواز میں پھٹ 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 کر کے جانے والے جو یہ محسوس کرتے کہ میں فلاں ہوں، کیا وہ اپنی بائکوں کی آواز سے پوری گلی کے لوگوں کو پریشان کرتے نہیں جاتے؟ یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ یہ کہاں سے آئی یہ سوچ؟ کن کی سوچ ہے یہ تیز آوازوں میں ڈی جے بجانے والوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آس پاس لوگ رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں؟ اور ولیموں میں، عقیقوں میں میوزک بجانے والے کبھی یہ سوچ رہے ہیں کہ میوزک بجا کر جو میں گناہ کر رہا ہوں وہ تو کر رہا ہوں، اگر میں نے 1000 لوگوں کو بلایا ہے تو 1000 لوگ میرے یہاں آ کر جو سیکھیں گے وہ کیا ہے، اور جتنی دیر کھائیں گے جو سنیں گے وہ کیا تھا؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دوسروں کے کام آؤ جیسے ہو سکے کام، نہیں آ سکتے کام اپنی برائی سے، اپنے شر سے دوسروں کو بچا رکھو، تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی غلط چیز کی عادت نہ لگ جائے، کسی بھی طرح تم شر کے بانٹنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے روکنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی منکر دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں طاقت ہے تو زبان سے روکے، اگر وہ بھی نہیں طاقت ہے تو اس برائی کو دل سے برا جانے۔ اب اس حدیث کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اس کے بعد فرمایا کہ اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو۔ اس کا مطلب ہر انسان ہر برائی کو ہاتھ سے روکنے کی، طاقت سے روکنے کی طاقت نہیں رکھے گا، کہیں کہیں اس کی طاقت چلے گی، کہیں کہیں نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، اگلا آپشن دے دیا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، مگر اس کے بعد بھی آپشن دیا کہ اگر زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو، اگر کہنے کا مطلب ہی ہوا کہ ہر جگہ ہم زبان بھی نہیں کھول پائیں گے، مگر زبان کھولنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر زبان بھی نہیں کھول سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اسے دل سے برا جانو۔ اس کے بعد کوئی آپشن دیا نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں آپشن نہیں دیا؟ اس لیے کہ ہاتھ سے روکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہو سکتی، زبان سے روکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہو سکتی، مگر دل سے برا جاننا کسی کے بس کی بات نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی برائی کو دل سے برا جاننے میں کیا پریشانی ہے؟ اب برائی کو دل سے اگر کوئی برا نہ جانے تو آپ نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اگر کوئی یہ بھی نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا ہوا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ مسلمان گھرانوں کے معاملات میں اگر ہم چلے جائیں تو برائی کو برا سمجھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایلین ہو گئے، ہم اس دنیا کے ہیں ہی نہیں، کیونکہ تمام مجمع میں کسی کے دل میں برائی کے لیے برا تصور بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، چہرے چمک رہے ہیں، کھلکھلا رہے ہیں، کہیں سے کہیں تک کسی بھی طرح کا کوئی خیال نہیں آ رہا ہے۔ ہم جا کر ذرا سی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ بھائی یہ سب لوگ ٹھیک ہیں، ہمارا آنا ہی غلط ہو گیا، شاید ہماری وجہ سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تعلیمات اسلامیہ نہیں تھی۔ ہم اپنے لیے نہیں جی سکتے، اور اگر اپنے لیے جی رہے ہیں تو یہ سوچ کر جینا پڑے گا کہ ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہم سے برائی نہیں سیکھ جائے کہ ہماری کسی بھی عادت یا کسی بھی حرکت کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری بات بتا کر میں سمیٹوں، محسوس تو کرا ہی دیا ہوگا میں نے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کہ ہماری ایک ایک بات، ہمارا ایک ایک قدم، ہمارا ایک ایک کام، ہمارا ایک ایک فیصلہ، ہماری ایک ایک سوچ پہلے ریویو سسٹم میں ڈالا جائے۔ پہلے ہم سوچیں کہ میں ایسا کہوں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا سوچوں گا، میں ایسا قدم اٹھاؤں گا تو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر برا اثر پڑے گا تو پھر آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میری مرضی، میرا پیسہ، میرا گھر، میرا فنکشن، میرا نہیں، آپ امت مسلمہ کا حصہ ہیں، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے ہر شخص کو معافی مل سکتی ہے سوائے ان کے جو کھل کر گناہ کرے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری امت کے ہر شخص کو معافی مل سکتی ہے سوائے ان کے جو
اعلانیہ مجاہرین، جہر کسے کہتے ہیں؟ جہری آمین کہتے ہیں نا، دکھا کر کھلے عام گناہ کرے. پتہ ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کے دن بے شمار گنہگاروں کے گناہ کو، شاید وہ زبردست دلچسپ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک گنہگار کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے گناہوں کا رجسٹر لانا ذرا. ایک رجسٹر لایا جائے گا تو اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ لکھے ہوں گے اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ سارے گناہ کیے تھے؟ کہا ہاں کیا تھا. مگر وہ اندر اندر ڈر رہا ہوگا کہ بھائی یہ تو چھوٹے چھوٹے والے آ رہے ہیں، بڑے بڑے والے بھی نہیں آ جائیں. وہ ڈرے گا. ایک اور رجسٹر لانا، پھر لایا جائے گا، یہ سب کیا تھا؟ ہاں کیا تھا. اس میں بھی چھوٹے چھوٹے ہی لکھے ہوئے ہیں. کچھ رجسٹر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے دکھائے جائیں گے، اسے اقرار کرایا جائے گا. ہر بار اقرار کرے گا، مگر بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں وہ ڈر رہا ہوگا کہیں وہ نہیں آ جائے. اللہ تعالیٰ یہ کہے گا فرشتوں سے ایک کام کرو، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، اس کے سارے گناہوں کو. اب بتائیے ہم انسان کس درجے کے انسان ہیں؟ پتہ ہے قیامت کے دن وہ بندہ یہ سن کر کہے گا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے میرے بڑے گناہوں کے رجسٹر کہاں گئے؟ وہ بندہ خود سے کہے گا کہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے رجسٹر ہیں، میں نے تو اور بڑے بڑے گناہ کیے تھے، وہ رجسٹر کہاں گئے؟ کیوں کہے گا ایسا؟ اس نے دیکھا کہ یہ تو نیکیوں گناہ جو ہے وہ نیکیوں سے بدلے جا رہے ہیں، تو سوچے گا کہ بڑے بڑے اس کے تو اور زیادہ نیکیاں ملیں گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا میں نے تیرے ان گناہوں پر اس لیے پردہ ڈال دیا کہ دنیا میں تیرے ان گناہوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی نہیں جان سکا کہ تو نے یہ سب کیا تھا. تو نے گناہوں کو میرے ڈر سے چھپایا، میں نے تیرے چھپانے کی وجہ سے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا. بھی طرح سڑکوں پہ دھوئیں اڑاتے رہیں اور زبردست طریقے سے دنیا کو دکھا کر برائیاں کرتے رہیں، پتہ نہیں کیا حاصل ہوتا ہے، میری تو سمجھ کے باہر ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ اس طرح کے بندے کو بلا کر کہے گا کہ تو نے چھپایا مجھ سے ڈر کر، میں نے چھپا دیا، ڈھانک دیا، کوئی نہیں جانتا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معاف الا المجاہرون، میری امت میں ہر ایک کو معافی مل سکتی ہے سوائے کھلے عام گناہ کرنے والے. کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں ملے گی. تو یہ سب کیوں ہے؟ کھلم کھلا گناہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ صرف یہ ہوگا کہ آپ کے گناہ سے دوسرے گناہ سیکھیں گے. اگر کوئی گناہ کرنے سے ڈر رہا تھا تو اس کا حوصلہ بڑھے گا. آج 2 لوگ گناہ کر رہے تھے، کل 20 کریں گے، اور کل 20 کریں گے تو پرسوں 50 کریں گے، اور اس کے بعد 100 کے 100 گناہ کرنے لگیں گے. ایک آپ سڑک پر آپ نے گناہ کرنا شروع کیا، آپ نے پورے معاشرے کو گناہ کی دعوت دے دی، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کروں. کس کس کا گناہ اپنے سر لیں گے، کس کس کا بوجھ اپنے سر لیں گے؟ یاد رہے آپ کو اپنے لیے پیدا نہیں کیا گیا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والے. آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے مسلم معاشرے کا، امت مسلمہ کا سوچ کر کرنا ہے. کہیں آپ کی کسی حرکت سے کوئی برائی نہ سیکھ جائے، کہیں آپ کی کسی حرکت سے برائی کو طاقت نہ مل جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں بھی ان باتوں کو سمجھنے، ان کے مطابق زندگی گزارنے، ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.